تو محرم کا مہینہ ایک اپنا تاریخ رکھتا ہے، صرف یہ نہیں کہ کربلا کے واقعے کی وجہ سے محرم کا مہینہ ہے، مشہور ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں محرم کے مہینے میں آج پہلا تاریخ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن۔ آپ اس دنیا سے تشریف لے، آپ کی سیرت و مناقب بیان کیے جائیں تو وہ تفصیلاً، لیکن صرف اتنی بات بتاتا ہوں، 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مرید، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مرید، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مرید، تمام صحابہ اکرام مرید ہے۔ ایک صحابی ہے جو مرید نہیں ہے، مراد رسول ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں مانگا ہے۔ جس طرح اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خانہ کعبے میں کھڑے ہو کے حضور کو مانگا، رب نے کئی سالوں بعد دے دیا، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو خانہ کعبے میں مانگا اور اگلے دن حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن ہشام۔ عمر بن ہشام ان کے چاچو ابو جہل کا نام تھا۔ اللہ اسلام کمزور ہے، قوت بخشنی ہے، اللہ تو ان دونوں میں سے ایک کو بھیج دے۔ تو رب نے اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کو کی پرچار کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، اور اگلے دن آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش ہوئے، اسلام کا فرما دیا۔ یہاں پہ علماء کرام نے ایک خوبصورت مثال لکھی ہے۔ آپ اور میں جب بازار جاتے ہیں، کوئی سودا خرید کے لاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں سارے گئے بہت زبردست چیز لے کے آئے ہیں۔ مثلا گوشت کوئی لے کے آتا ہے، گھر میں سب گئے خراب گوشت لے کے آئے ہو، غصہ ہوں گے نا۔ اور جب گوشت ایک بندہ لے کے آئے، تمام اس کی تعریفیں کریں، بہت زبردست گوشت لے کے آئے ہو، وہ چھوڑے ہو جاتے ہیں تعریف سے۔ میں بھی کہتا ہوں میں اچھی چیز لے کے آتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں اچھی چیز لے، کیوں؟ وہ آپ کی پسند ہوتی ہے یا میری ہوتی ہے، اور ہماری چاہت بھی یہ ہوتی ہے کہ سارے لوگ میری تعریف کریں۔ دیکھو جب ہماری چاہت یہ ہے اور ہم کہتے ہیں ہم 100% ٹھیک ہوتے ہیں، اچھی چیز لے کے آتے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے مانگا، اور رب جیسے ہستی نہیں، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العالمین نے عمر کو بھیج دیا، پسند کر دیا اسلام کے لیے، تو اس میں کیا خامی ہو سکتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں جو حضرت عمر کی ذات میں خامی نکالے تو اس کے ایمان میں خامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پیش کیا، سوائے کہ محرقہ ایک کتاب ہے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، فرماتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بتائیے گا، ان کی فضیلت بیان فرمائیے۔ کون عمار؟ یاسر کا بیٹا، امیہ کا بیٹا، یاسر اور امیہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر کے شہید ہو گئے۔ اتنے ظلم ڈھائے گئے حضرت یاسر کے اوپر، حضرت امیہ کے اوپر، کہ نیزے مار مار کے شہید کر دیا گیا۔ حضور نے جب ان کو دیکھا، ان کی شہادت کو، حضرت عمار کے گھر تشریف لائے، فرمایا اے آل یاسر، یا آل یاسر، آپ لوگوں کے تو مزے ہیں، اللہ پاک نے آپ لوگوں کی اس تکلیف کی وجہ سے جنتوں میں کوٹھیاں اور معلومات مہیا فرما دی۔ وہ جنتی لوگ حضرت عمار،
حضرت عمر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی فضیلت بیان فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عمار یہی سوال میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کیا تھا کہ مجھے حضرت عمر کی فضیلت کے بارے میں بتلائیے گا۔ حضرت جبریل نے کیا جواب دیا؟ جو جواب اس فرشتے نے دیا میں بھی وہی جواب آپ کو دیتا ہوں۔ فرمایا اس فرشتے نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال سے اوپر ہے، اگر اللہ مجھے نوح علیہ السلام کی عمر بھی دے اور میں 950 سال تک حضور کی حضرت عمر کی فضیلت بیان کرتا رہوں تب بھی حضرت عمر کی فضیلت میں بیان نہیں کر سکتا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس سے آگے لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب رب کا حکم ہوا کہ کشتی بناؤ تو کشتی بناتے تھے، ادھر سے آ کے کیڑے پڑ جاتے تھے، ادھر سے آ کے حشرات الارض اس لکڑی کو کھا جاتے تھے، دن کا کام رات کو وہ کھا جاتے تھے، بڑے پریشان، یا رب العالمین کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا کافرین امت کے نام اس کشتی کے اوپر تحریر فرما لو۔ پتہ ہے وہ کون سے نام تھے؟ فرمایا 5 نام لکھ لینا، حضرت محمد رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ۔ جب وہ نام لکھے تو اللہ نے اس کشتی کو حشرات الارض سے محفوظ فرما دیا۔